جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میری باری آتے آتے جو آج کا یہ اہم ترین اور حساس موضوع ہے جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے. مستی خان صاحب تشریف فرمائیں. اس بات کی خوشی ہے کہ بچانی صاحب ہاؤس سے آپ بھی تشریف رکھے, تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کریں. پورے ہاؤس سے مکمل اتفاق رائے سے ہم نے ایک جامع اور بھرپور قرارداد منظور کی اور گویا کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک آواز میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے, تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی. میں بھی اپنے چیئرمین اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, MQM پاکستان, اپنے تمام منتخب نمائندوں, اپنے کانسٹیٹیوئنٹس اور بالعموم پورے پاکستانی عوام کی جانب سے اس واقعے کی سانحے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں, جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں, جو ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے, نور عالم صاحب, تمام صوبائی حکومتیں, جنید صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے اکابرین, میری ان سے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں, بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے, we were just caught unawares, اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا. ایک ٹرین کو روکا گیا, پٹری کو بم سے اڑایا گیا اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا. جو جانوں کا نقصان ہوا, جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا, انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں, انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے اس کو دور کریں. صرف مذمت کرنا اور اچانک ہمارے سامنے ایسے سانحے کا ہو جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے. ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور, ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. مرض اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں, ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں, ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے, اس کو فریز کر دے, تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے, وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا, میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو, ہماری قومی سلامتی کو, اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا, اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہ بات درست ہے, ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے
کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی کسی نام نہاد آزادی کی تحریک کی شکل میں ہو، دہشت گردی کسی مذہبی انٹرپریٹیشن توجیہ یا توضیح کے زمرے میں ہو، یا اسے مذہب کا نام دیا جائے، یا وہ کسی فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی اس کو پارا کرنے کے لیے ہو، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت ہمیں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، جہاں ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے، پوری قوم کو ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی کے لیے نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو نمائندہ جماعتیں تھیں اس وقت پارلیمان میں، انہیں بھی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی بلایا گیا، اور قومی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان نے پیش کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتوں کو درج کیا گیا، بہت سارے ایریاز کو فوکس کیا گیا، اور اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ آج جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کی افرید سر چڑھ کر بول رہی ہے، اسپیکر صاحب، جو ہمارے شہروں کے حالات ہیں، خاص طور پہ وہ شہر کراچی جو پاکستان کو 60% سے زیادہ براہ راست اس کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، صوبائی ایکسچیکر میں کراچی کا کنٹریبیوشن 95% ہے، لیکن آج کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوگا، اللہ نہ کرے، اس کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر کراچی پر ہوتا ہے۔ ہمیں ہر طرف، ہر جگہ بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک اہم بات کی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آرٹیکل 140A کی صحیح تشریح کر کے پاکستان میں یہ نمائشی جمہوریت کی بجائے ایک حقیقی جمہوریت قائم کی جائے، اور ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت کے بغیر پاکستان میں عدل اور انصاف کا قیام، پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام، اور پاکستان میں جمہوریت کو فروغ اور دوام ممکن ہی نہیں ہے۔ آج واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے بولان بلوچستان جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد، کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، حکومت ہو، حکومت کی پارلیمان میں نمائندہ جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب عوام سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، ان کے بنیادی مسائل پر شاید یہ ہاؤس، قومی اسمبلی اور سینٹ شاید اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، اور ہماری جو جمہوری عملداری ہے، جو ڈیموکریٹک ریٹ ہے، پھر اس کے بعد ایگزیکٹیو ریٹ ہے، ہماری جو انتظامی اور حکومتی عملداری ہے، وہ ہماری لڑائیوں کی وجہ سے، ہماری آپس کی پولرائزیشن کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ ریاست کے اندر ریاستیں بن رہی ہیں، دہشت گرد جو کہ مسلح ہیں، جن کے پاس اس اسلحے کی فراہمی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا سسٹم بری طرح سے فیل ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے حکومت کی ہوں، وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکی۔ آج وقت کی پکار ہے
کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے سے ایک نیشنل ایجنڈا وضع کریں. آئندہ 10 سال 20 سال یا 30 سال کے لیے اس پاکستان کو کس ڈگر پر چلانا ہے ہم اس پر بات کریں. ہر طرح کی ڈسپیرٹی کو، ہر طرح کی انجسٹس کو، ہر طرح کی انفیئرنیس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں آج سوچنا ہوگا اور ایک نیشنل ایجنڈا وضع کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کرنا ہوگا جو اس نیشنل ایجنڈے کا انٹیگرل اور لازمی پارٹ ہے. یہ ڈسپیرٹی، یہ ناانصافیہ، یہ احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن جس کا ذکر صدر مملکت نے بھی کہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو دعوے کیے گئے ہیں پریزیڈنشل ایڈریس میں، یہ جو مشورے دیے گئے ہیں پارلیمان کو اور حکومت کو، اور یہ جو نصیحتیں بھی کی گئی ہیں، میں اس ویژن سے پوری طرح متفق ہوں جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک پارٹی جو کہ حکومت کی الائی ہے، حکومت کابینہ میں شامل نہیں ہے، کئی آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر سندھ میں ان کی اپنی حکمرانی معذرت کے ساتھ بدترین حکمرانی ہو، کرپٹ ترین حکمرانی ہو، 16 سال سے زیادہ اس حکمرانی کے نتیجے میں وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بھی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایسی ہی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہائیڈ آؤٹس بناتے ہیں یہ دہشت گرد. اب بلوچستان سے اگر یہ دہشت گرد جن کی کمین گاہوں میں لوگ ہمارے عسکری ادارے اور قانون نافذ کرنے والے جائیں گے، وہ وہاں سے بھاگیں گے تو ان کی سب سے پہلی پناہ گاہ کراچی ہوگی، پھر کراچی میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کا ارتکاب ہوگا. جناب اسپیکر، میرا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جس طرح آرمی پبلک اسکول سانحے کے بعد ہوا تھا اور جس طرح اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان وضع کیا گیا. لیکن اس نیشنل ایکشن پلان میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. مثال کے طور پر کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کی بات ہوئی تھی. وہ رجحانات جو مختلف محلوں میں جو بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت اور شہری حکومت کے ذریعے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تک پہنچتے ہیں، جو ایک طرح سے ہیومن انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں، جو نیچے سے لوگوں کی سوچ میں اگر ایبریشن ہے، ان کی سوچ ڈسٹریکٹ ہوئی ہے، وہ احساس محرومی، احساس عدم تحفظ اور احساس محرومی کی وجہ سے احساس ایلینیشن، احساس بیگانگی کی وجہ سے اگر کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہو تو نپ انٹو دی بٹ آف دی ایول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے عوام کے ساتھ، جو کہ وہاں سے آپ کو ان کے رجحانات، جو ان کی سوچ ہے، جو نظریات ان کے ہیں. ہم سب یہ بات کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے کہ اگر ڈسپیرٹی ہے، انجسٹس ہے، ناانصافی ہے اور محرومی ہے تو اسے بھی ہمیں دور کرنا ہے. ہمیں قومی مفاہمت اور قومی اتفاق رائے سے ایک قومی ایجنڈا وضع کر کے نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب نیشنل ایکشن پلان کو ہم ریویو کریں اور اسے ایم کیو ایم پاکستان کے اس آئینی ترمیمی بل کے ذریعے سے اگر بیک نہ کریں، مضبوط نہ کریں، جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں، جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت کی سب سے اہم اس کا ستون، جو اس کی بنیاد، اس کی نرسری شہری مقامی حکومت اور بلدیاتی ادارے، اگر وہ بے اختیار ہوں، غیر مؤثر ہوں، بے وسیلہ ہوں، تو پھر اس کے بعد تو یہی ہوگا نا کہ ہم آخر میں آ کے یہی کہیں گے کہ بھائی فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے. سارا الزام قسمت پر ڈال دیں، تقدیر پر ڈال دیں کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے. سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے،
समंदर पर ही बारिश हो रही है, हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। तो हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना होगा। हमें मतलब अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, रबीउल्लाह, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। डॉक्टर साहब ये आपने किस कॉन्टेस्ट में कहा कि हटाए जा रहे हैं काम के लोग? आप अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें, इसे अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें, अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में मैं और मेरी पार्टी इतनी शॉर्ट साइटेड नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर ये विजन दिया गया है तो इसका मॉडल एक पार्टी के को चेयरपर्सन होने के नाते से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब पर भी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। उन्होंने 8वां खिताब किया पार्लियामेंट से, ये अपनी जगह पर कौमी असेंबली से ये रिकॉर्ड है। मैं इन सारी बातों को मानकर, उनके इस विजन को, उनकी नसीहतों को, मशवरों को मानकर, वसीयत, सारी चीजों को मानकर मैं ये कहता हूं कि फिर इस विजन पर सिंध को एक मॉडल बनना चाहिए, अर्बन रूरल इंटीग्रेशन होना चाहिए। वहां बतदरीज कराची के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज में जो 80% बच्चे पास होते थे, आज अगर 30% बच्चे पास हो रहे हैं। गवर्नेंस का आगाज तो मेरिट पर अफसरों की सिलेक्शन से होता है। आज आप सहारा ले रहे हैं ऐसे कानून का कि जिसमें आप वाइस चांसलर, तालीमदानों की बजाय, एजुकेशनिस्ट की बजाय आप अपनी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लाकर वहां पर जामियात में बिठाने की एक कोशिश कर रहे हैं। आपको तालीमदानों में, एजुकेशनिस्ट में अपना सियासी हमनवा नहीं मिलता, लिहाजा सारी तकर्रुरियां वाइस चांसलर्स हों, कंट्रोलर्स हों, रजिस्ट्रार हों, वो सारी की सारी एडहॉकिज्म की बुनियाद पर है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और मैट्रिक के चेयरमैन हजरात हों, उनके सेक्रेटरी हों, उनके कंट्रोलर और रजिस्ट्रार हों, उन सब की तकर्रुरियां एडहॉक है। पूरा सूबा एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तो फिर भी किसी तरह से आप इस इफरीत पर काबू पा लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सिंध में ये लावा फटा, सिंध में अगर लोग इस नाइंसाफी, महरूमी के, एक तरफ मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज देख लें, फिर दूसरे बोर्ड्स लाड़काना और सक्कर, उनके नताइज आज से 5 साल पहले 30% थे, आज 80% हैं, ताकि प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को दाखिला ना मिल सके, वो कंपटीशन से आउट हो जाए। ये पॉलिसी दी गई है बोर्ड, यानी एक तरफ कोटा सिस्टम से कई धारी तलवार से काटा जा रहा है। मेरी बातें बहुत अहम है, मैं आपको से मुतनब्बे कर रहा हूं। आपका ताल्लुक भी कराची से है, मेरे भाई कादिर पटेल भाई, मेरे चेयरमैन भाई, और आपको मेरा इस मामले में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आप कराची से हैं, तो इसलिए कोटा सिस्टम। मैं कराची से हूं, इसीलिए तो जानता हूं अब बच्चे क्यों कम पास हो रहे हैं। आज से 30 साल पहले ज्यादा पास होते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले पास होते थे, तो आज अचानक क्या हुआ। लेकिन एनईडी में जो कोटा है कराची का और बाकी इलाकों का, उस पर अगर आप कंपटीशन करें तो प्रोफेशनल कॉलेजेस के इम्तिहान में मेरे माजरत के साथ लाड़काना सक्कर बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट 20% है और कराची के बच्चों का रिजल्ट 80% है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो ये बुनियादी खराबी है, मेरिट का कत्ल है, ये तालीम का कत्ल है, ये पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई धारी तलवारों के साथ। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो असद कैसर भाई ने वहां पर आकर देखा है, सिर्फ सड़कों का हाल बदहाल नहीं है, वहां लोगों का हाल देखें क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की इफरीत पूरे मुल्क में है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी पिंच है कि 40% का कोटा भी अगर हमारे बच्चों को ना मिले और बोगस डोमिसाइल लेकर पूरे मुल्क से और अंदरून सिंध से आने वालों को वो सरकारी मुलाजमतें भी मिल जाए, तो फिर बताइए कि हमारे बच्चे, मेरे आपके बेटे बेटियां कहां पर जाएंगे। मैं किसी के बेटे बेटियों का जो जायज हक है, मैं कतई उसके खिलाफ नहीं हूं।
وہ بھی کوئی زبان بولنے والے ہوں. کراچی تو اب سب سے بڑی آماج گاہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے. پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے جو شہری ہیں ان کا مرکز ہے. ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کے شہری کراچی میں رہتا ہے. اصل تو پاکستان وہاں پر قائم ہوگا اگر یہ قومی ایجنڈا ہوگا, نیشنل کنسنسس ہوگا اور شہری مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے گا, کمیونٹی پولیس کا ایک نظام وضع کیا جائے گا, عوام کے ساتھ جمہوریت, جمہوری اداروں, جمہوری نظام کو کنیکٹ کیا جائے گا, پارٹیسپیٹری, شمولیتی, شرکتی جمہوریت قائم کی جائے گی. اور یہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کو 27واں آئینی ترمیمی بل لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں یا ووٹنگ کرائیں, آپ فلور آف دی ہاؤس پر لائیں اور دیکھیں کون اس کی مخالفت کرتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے سب سے پہلے اس کا خاکہ دیا تھا. کمال اصفر صاحب اس وقت کے گورنر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور خاکہ دیں, تو سب سے پہلا کانسیپٹ اور بنیاد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تھا. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں جوڈیشل ریفارمز کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی اہمیت تھی, ضرورت تھی, ناگزیر تھا, آپ نے کیا, ہم نے سپورٹ کیا. لیکن آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک اور ویژن بھی اور خواب بھی ہے, اس کی ریفلیکشن بھی صدر مملکت کے اس خطاب میں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو دیگر عدالتی ریفارمز ہیں جس میں فورنسک کو مضبوط کرنا, صرف فورنسک کی لیبارٹری جو کرائم کو ڈیٹیکٹ کرتی وہ صرف لاہور اور پنجاب میں ہے, سندھ میں ہونی چاہیے لیبارٹریز, کوئٹہ میں, بلوچستان میں ہونی چاہیے, کے پی کے میں ہونی چاہیے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, وہاں پر بھی ہونی چاہیے فورنسک. پھر ہمارے انویسٹیگیٹرز, پروسیکیوٹرز اور جو ہمارے انکوائررز ہیں جو یہ تفتیش و تحقیقات کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کی ماڈرن لائنز پہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ اتنا اکوپڈ نہیں ہے, اسی لیے عدالتوں سے پھر لوگ دہشت گرد ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مل کے بیٹھے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان ساری باتوں پہ غور کریں کہ فورنسک کو ٹھیک کریں. ججز اور وٹنس پروٹیکشن پروگرام نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل حصہ تھا. کمیونٹی نظام کو وضع کرنا کمیونٹی پولیس کے, وہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا. اسی طرح ایک مؤثر, با اختیار, با وسیلہ, سیلف کنٹینڈ, آٹونومس, خود مختار بلدیاتی اداروں, شہری مقامی حکومت کا قیام, اپنے 130 اضلاع جو پاکستان کے ہیں انہیں امپاور کرنا, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا. ہم یہاں پر لڑائیاں لڑیں اقتدار کی. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو باتیں آتی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بات آتی ہے وہ بھی کم و بیش, تو یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس چراغ کی روشنی جو صدارتی خطاب میں ہے یہ سندھ میں بھی جانی چاہیے کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور بلوچستان میں بھی جانی چاہیے, بلوچستان میں, کیونکہ دونوں جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو لہٰذا میرا فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئٹہ, لاہور اور پشاور پورے ملک کے لیے وہ قومی اہمیت نہیں رکھتے جو شہر کراچی, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے, اسلام آباد کے لیے, لاہور, پشاور, یہاں تک کہ راول پنڈی کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, اور یہ صرف سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں کے روزگار کا مسئلہ ہے, وہاں کی معیشت. ڈاکٹر صاحب آپ یہ چوتھی بار کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اگر آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں نہ چاہتے ہوئے مجھے کہنا پڑے گا کہ چلے میں ختم کرتا ہوں, آتا ہوں. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے, گورننس میرٹ پر سلیکشن ہونی چاہیے جو کہ یہ بھی آپ سیاسی کہہ بنیاد چکے پر. 3 بار. پولیس پولیٹیسائز ہو رہی یہ ہے, آپ 5 بار بیوروکریسی پولیٹیسائز ہے, وائس چانسلرز پولیٹیسائز ہو جائیں گے, جامعات پولیٹیسائز ہیں, بہت ضروری ہے جی. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ یہ بات ہوئی کہ پاپولیشن چھوڑ دینا, نہیں آ رہا ہے, سارا لکھا ہوا ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے, اس کو اور پھر اگر پاپولیشن کنٹرول, ایک طرف پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی, دوسری طرف جو مردم شماری ہے اس میں کچھ علاقوں کی آبادیاں اس طرح بڑھائی جاتی ہیں جو نیچرلی پاسبل ہی نہیں ہے, جو ایسا ریٹ آف فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتا جس طرح کا سینسس میں دکھایا جاتا ہے. اسپیکر صاحب یہ ساری باتیں, اور کراچی کی آبادی کو کم سے کم ہمیشہ کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. پھر اس کی نمائندگی کم ہوتی ہے, پھر اس کے فنڈز کم ہوتے ہیں, اور جو فنڈز آ رہے ہیں 1%
اگر 4,000 ارب روپے ہم دے رہے ہیں تو 40 ارب ہمیں ملتے ہیں, صوبے سے 20 ارب روپے ملتے ہیں, تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اور جو 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بھی کم و بیش یہی ایلوکیشن تھی کراچی کی. تو میرے خیال میں انہیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ماننا چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں, این ایف سی کی کوئی بات نہیں ہوئی. نیشنل فائنانس کمیشن میرے خیال میں 2008 کے بعد نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کوئی اجلاس نہیں ہوا, اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا, اور اجلاس ہونے چاہیے. اگر نہروں پر اختلاف ہے, پانیوں کی تقسیم پر اختلاف ہے, تو سب سے پہلے جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے 1991 میں ایک ایکارڈ دیا تھا تو سندھ کو 2 ملین ایکڑ پانی اضافی ملا. بعد ازاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آئی تو ان کے وزیر آبپاشی مصطفیٰ کھر صاحب تھے, انہوں نے وہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی جو سندھ کا کوٹا ایڈیشنل تھا وہ کم کر دیا. تو رسپانسبلٹی سارے ادوار میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جو غلط ہوا ہے, آج نہروں پر آپ شور کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن یہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی جو واپس کیا گیا تھا پنجاب کو, وہ آپ کی حکومت میں کیا گیا تھا, تو اس پر بھی آپ کی نظر ثانی ہونی چاہیے. باقی یہ تھر کینال ہے یا دیگر کینال ہے, وہ بھی آپ سب کے ادوار میں بنی, یا پی ایم ایل این کے ادوار میں بنی یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں بنی. تو آج یہ بن رہی ہے, تو پہلے اگر آپ اس پہ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے تو آج آپ کیسے مقابلہ کریں گے, کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو سندھ کے عوام کی آنکھوں میں صرف دھول نہ جھونکے, کوئی کانکریٹ آگے لائے عمل دیں. واٹر مینجمنٹ کی بات کریں, واٹر پالیسی کی بات کریں, رینیویبل انرجی کی بات کریں, رینیویبل انرجی کی بات کریں. آپ سولر انرجی کو جس طرح لوگوں کو آپ کو دینا, الیکٹرک کارز کی بات کریں, یہ صحیح ہے. اچھا, آپ کا آئینہ کراچی ہے, اس کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. میں نے ایجوکیشن, ہیلتھ, اور آپ نے کہا کہ اکانومک اسکل ڈیولپمنٹ کے کتنے نئے سینٹرز بنے ہیں. جو ہم نے صوبے میں ہمارے ایم پی ایس نے بنائے تھے, کوئی تقریباً 20 کے قریب اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بند پڑے ہوئے ہیں کراچی میں. کتنے ہاسپٹلز جو بنے ہمارے فنڈ سے, وہ سارے بند ہیں کیونکہ اس کی ایس این ای پاس نہیں کی جا رہی ہے, اور وہ خالی ایسی پڑے ہوئے عمارتیں, پیسہ ضائع جا رہا ہے, اور وہاں پر قبضہ ہو جائے گا, اور قبضہ کر کے جس سیاسی جماعت کا زور چلے گا وہ اپنے دفاتر بنا لے گی. اسی طرح قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور یہی وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک بار پھر تمام جماعتیں مل کر اتفاق بنائیں. آپ کے بھائیوں نے وہ آنے کی بات ہے تو ری لوکیشن آف انڈسٹریز کی بھی بات کریں. آج کاٹن نہیں ہے, بات فاروق ستار اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر تمام جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف اتفاق بنانا ہوگا اور مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. الگ بات ہے. پھر لونز اور اسکل ڈیولپمنٹ, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہو رہی ہے. الیکٹریسٹی کے ٹیرف کم ہونے چاہیے. اگر آئی پی پیز کو انگیج کیا گیا, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. میں بس 2 باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں بھائی. وہ 2 بات آپ تشریف رکھیں, اس کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں. 2 بات, ابھی وہ صرف 2 باتیں ہی کریں گے. صرف 2 باتیں, پکی بات 2 باتیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی. انرجی ٹیرف کو کم کرنے کے لیے یہ جو آئی پی پیز کا کیپیسٹی چارجز کا ایک بلا جواز جو لوگوں پر, بس ختم ہو رہی بات. الیکٹریسٹی ٹیرف, انرجی ٹیرف کو کم کر کے ہی آپ معیشت کی بہتری, بحالی, زندہ باد فاروق بھائی, بازیابی, ماشاءاللہ, استحکام اور ترقی کا راستہ ہموار کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسپیکر صاحب, آپ اس کے ریٹس کو, انرجی ٹیرف کو کم کریں, کیونکہ آئی پی پیز کو انگیج کیا, ہم نے بھی اس میں کردار ادا کیا. 10 روپے فی یونٹ بجلی کے نرخوں کو کم ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب, فاروق بھائی باقی کل پہ رکھیں, اس کا کل پہ کر لیں. باقی جو بھی آپ نے ساری باتیں ہوئی ہیں, ریجنل پیس, ریجنل ہمانگی, پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات بہت ضروری ہے. اور جو یہ پروپیگنڈا اور مس یوز ہے سوشل میڈیا کا, اسے حکومت اپنے اوپر ذمہ داری لیتی اور پیکا کا بل پاس کرتی ہے. اس کی شاید نوبت نہ آتی.
یہ جس مجبوری میں مروت کیا صاحب میں گیا. آپ ہی کی طرف آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں نا, ختم کریں. آپ 2 منٹ تشریف تو رکھیں. اچھا آپ 2 منٹ بیٹھیں, تشریف رکھیں. اچھا آپ میری بات سنیں نا, آپ تشریف رکھیں. اب وہ 7 بار سے زیادہ کوئی بات ریپیٹ نہیں کریں گے, صرف 7 بار کریں گے. اب میں کروا رہا ہوں نا. اچھا جی, یہ جو حکومت کو ذمہ داری لینی پڑتی مجبوراً کہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو ریگولیٹ کرے, جبکہ اظہار رائے کی آزادی کی ہم سب بات کرتے ہیں, ہم سب اس کے حق میں ہیں. ہمیں میڈیا کو انگیج کر کے, سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی انگیج کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے فاروق بھائی, کر لیں گے. یہ ہونا چاہیے. اور کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ ہو جو ہماری ریاست کو, حکومت کو, معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے. جو ہماری سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. آخر میں وہ جو شہداء شہید ہوئے ان کی طرف سے صرف میں یہ کہوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈو تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈو تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاروق بھائی یہ صحیفہ ہے, یہ جو بل ہے آئینی ترمیم میں مروت صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے جو ہے نا, مجھے آپ اگر اجازت دیں تو مجھے بھی فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی باتیں سن کے بڑا آ رہا ہے. کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم, گلہ ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے. جی شیر افضل مروت صاحب. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا جعفر ایکسپریس والے واقعے میں شہیدوں کو, اور ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے. ایک بار پھر سے تمام جماعتیں مل کر اسی طریقے سے اتفاق بنائیں جیسے پہلے بنایا گیا تھا, کیونکہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ ایڈہاکزم جو لاگو کیا جا رہا ہے صوبہ سندھ میں, ہم اس کے خلاف ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ خاص طور پر فرانزک لیبارٹریز جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک صوبے میں نظر آتی ہیں, تمام صوبوں میں ہونی چاہیے, کراچی میں بھی ہونی چاہیے, کوئٹہ اور پشاور میں بھی اس طرح کی لیبارٹریز قائم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا انٹروگیشن کے حوالے سے بھی بہت جدت آنے کی ضرورت ہے.